فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. السلام عليكم. اس سلسلہ مجالس کے لیے سورہ جمعہ کی اس معرکہ کا اعلان کیا ہے. اس کو خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے امیین کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بنا دیا اور اللہ کے رسول کے درمیان آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، ان کے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. عزیزوں، آج صرف توحید مجھے آپ کے سامنے سننا ہے، اور وہ توحید یہ ہے کہ آج ساری دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کی صفوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اختلاف نقصان کا سبب ہے اور اتحاد اور اتفاق میں فائدہ ہی فائدہ.
لیکن عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ اپنی صفوں کے درمیان اتحاد قائم کرنے کے لیے صرف نعرے لگانے سے یا پوسٹر دیواروں پر چسپاں کر دینے سے یا صرف اتحاد کے سلسلے میں تقریریں کرنے سے یا صرف اتحاد کے سلسلے میں جلسے منعقد کرنے سے ہمارے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان بنیادی باتوں پر غور کریں جو اختلافات کا سبب اور بہت ہی کھلے ہوئے دماغ سے بغیر کسی تعصب کے بغیر پریشانی میں مبتلا ہوئے ان باتوں پر غور کریں۔ دیکھیے تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا اختلاف امامت کے سلسلے میں ہے، خلافت کے سلسلے میں ہے، ولایت کے سلسلے میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ امامت و خلافت اور ولایت کی بات بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے رسالت کی منزل ہے۔ ابھی تک رسالتی کے سلسلے میں ہم ایک نقطے پر جمع نہیں ہو سکتے۔ رسالت کے سلسلے میں مسلمانوں کے درمیان شدید ترین اختلافات پائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اس کروں گا، لیکن ابھی جو اس وقت ایک بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کرنے کا اعلان کیا اور پہلے یہ کہا کہ ہم نے امیین کے درمیان ایک رسول بھیجا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ وہ ان کے درمیان ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یعنی اس آیت میں رسول کا ذکر پہلے ہوا اور قرآن کا ذکر بعد میں، جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے یا قرآن سے کچھ حاصل کرنے کے لیے در رسالت پر سر جھکانا ضروری ہے۔ جب تک پیغمبر اسلام کے اقوال اور پیغمبر کی احادیث کا سہارا نہ ملے گا اس وقت تک قرآن سے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو آج ایک مزاج پیدا کیا جا رہا ہے کہ ہم حدیث سننا نہیں چاہتے، ہم پیغمبر کی سیرت سے کچھ سننا نہیں چاہتے، ہمیں صرف قرآن سے سمجھایا جائے، قرآن سنایا جائے، قرآن سے بتایا جائے، قرآن کے سورے پیش کیے جائیں، قرآن کی آیتیں پیش کی جائیں، بے شک قرآن کو پڑھا جائے، لیکن جب تک احادیث پیغمبر کا سہارا نہ لیا جائے اس وقت تک قرآن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ اور دیکھو میں بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ خلافت تو بہت بڑا مسئلہ ہے، امامت تو بہت بڑا مسئلہ ہے، باقی مسائل تو بہت بڑے بڑے مسائل ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہم حدیث نہیں سننا چاہتے تو اس کی خدمت میں صرف ایک گزارش ہے کہ کوئی بڑا مسئلہ حل نہ کرو، بغیر حدیث رسول کا سہارا لیے ہوئے صرف قرآن پڑھ کے 2 رکعت نماز ادا کر کے دکھا دو۔ ایک صلوات محمد محمد 2 رکعت نماز ادا کر کے دکھا دو اور یہ بتاؤ کہ یہ نماز ہم نے پڑھی ہے اس میں ہم نے کہیں سے سیرت رسول کا سہارا نہیں لیا، ہم نے اس میں کہیں سے حدیث رسول کا سہارا نہیں لیا۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کی طرف رجوع کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ آج چھوٹی سی تمہید ہے، اگر آپ کے ذہنوں میں رہے گی تو انشاءاللہ آگے کی وجہ سے آپ حضرات کی سمجھ میں آئیں گی۔ بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، تو عزیزوں حقیقت یہ ہے کہ حدیث کا سہارا لینا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اب پریشانی یہ ہوتی ہے کہ احادیث رسول جو ہمارے سامنے آتی ہیں مختلف کتابوں میں اور مختلف فرقوں کے علماء جو احادیث بیان کرتے ہیں ان کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے۔ ایک فرقے کا عالم بیان کرتا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا اور دوسرے فرقے کا عالم بیان کرتا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا، اور دونوں حدیثوں کے درمیان تضاد پایا جاتا ہے۔ تو اب عزیزوں 3 مرحلوں سے یعنی 3 حالتوں سے بات خالی نہیں، دیکھیں بہت غور سے سنیے کہ 3 حالتوں سے بات خالی نہیں ہے۔ یا تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ساری حدیثیں غلط ہیں، اور یا تو یہ سمجھ لیا جائے کہ ساری حدیثیں غلط ہیں، اور اگر یہ مان لیا جائے کہ ساری حدیثیں غلط ہیں تب
ہم دین اسلام کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے کہ بغیر حدیث کا سہارا لیے ہوئے کچھ بھی سمجھنا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حالت کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے اور یہ نہیں مان سکتے کہ ساری حدیثیں غلط ہیں، یا پھر یہ مان لیا جائے کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ ساری حدیثیں صحیح ہیں تب بھی ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ ایک حدیث میں کوئی بات بیان ہو رہی ہے اور دوسری حدیث میں اسی کی رد بیان ہو رہی ہے، لہذا ہم صحیح نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے۔ تو اب مجبوراً تیسرا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے کہ کچھ حدیثیں جو ہم تک آئی ہیں وہ صحیح ہیں اور کچھ حدیثیں جو ہم تک آئی ہیں وہ غلط ہیں۔ غلط نہیں عرض کر رہا، کچھ صحیح ہیں اور کچھ غلط ہیں، کچھ کو معتبر سمجھا جائے اور کچھ کو معتبر نہ سمجھا جائے، کچھ کو مستند سمجھا جائے اور کچھ کو مستند نہ سمجھا جائے۔ اور یہ جو بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں یہ میں یوں ہی نہیں عرض کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری نے لاکھوں حدیثوں میں سے ہزاروں کو چنا، لیکن کچھ غور کر رہے ہیں، لاکھوں حدیثوں میں سے ہزاروں کو چنا، اور جن کو انہوں نے چنا ان کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی نظر میں لاکھوں حدیثوں میں سے ہزاروں صحیح تھی، اور فرمایا لاکھوں میں سے ہزاروں صحیح تھی۔ اب میرے خیال میں بچوں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ لاکھ کا ہزار جو ہے وہ 1% ہوتا ہے۔ آپ توجہ فرما رہے ہیں، لاکھ کا ہزار جو ہے وہ 1% ہوتا ہے، یعنی ان کی نظر میں 99% حدیثیں غلط تھی، 1% حدیثیں صحیح تھیں جن کو انہوں نے اپنی کتاب میں جگہ دی۔ حالانکہ آج علماء کے درمیان ان حدیثوں کو بھی بحث جاری ہے کہ یہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح سمجھی جائیں یا صحیح نہ سمجھی جائیں، تو انہوں نے زیادہ تر حدیثوں کو غلط سمجھا، کچھ حدیثوں کو صحیح سمجھا۔ آج جو لوگ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ اصحاب رسول پر تنقید کرتے ہیں جبکہ وہ سب کے سب آسمان کے ستارے ہیں اور سب کے سب عادل ہیں اور جس سے چاہیں اس سے نجات حاصل کر لیں، ان کے سلسلے میں گفتگو نہ کیجیے، ان پر تنقید نہ کیجیے، ان پر شک نہ کیجیے، ان پر شبہ نہ کیجیے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری نے جن حدیثوں کو رد کیا کیا وہ اصحاب کے علاوہ کسی اور کی بیان کی ہوئی تھی؟ بخاری کو حق ہے تنقید کرنے کا تو پھر کسی اور کو حق کیوں نہیں ہوگا تنقید کرنے کا؟ اسی طرح سے حدیثوں صحیح مسلم میں بھی لاکھوں میں سے ہزاروں حدیثوں کو چنا گیا۔ اب حدیثوں جب حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ان کی بہت سی کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ آج کی مجلس میں مجھے وہ سوال کے سامنے نہیں عرض کرنا، میں چاہ رہا ہوں وہ باتیں عرض کروں جو بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے کہ مختلف حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب جب کتاب میں وہ حدیثیں بیان ہوتی ہیں تو کس طرح سے بیان ہوتی ہیں؟ کیا وہ بیان ہوتی ہے کہ ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، یعنی ایک ایک نام آتا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ اور عزیزوں ہم نے بڑے بڑے علماء کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا اور یہ سنا کہ انہوں نے بیان کیا کہ جس حدیث میں جتنے راوی کم ہوں وہ اتنی ہی زیادہ معتبر ہے۔ راست میں آپ کی جس حدیث میں جتنے راوی کم ہوں وہ اتنی ہی زیادہ معتبر ہے۔ اور میرے خیال میں اس بات کو سمجھنے کے لیے علم حدیث پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک واقعہ کہیں پر رونما ہو تو اگر ایک آدمی اسے بیان کرتا ہے تو کافی حد تک صحیح بیان کرتا ہے، جب دوسرا اس سے سن کر بیان کرتا ہے تو کچھ اور تحریف ہو جاتی ہے، جب تیسرا اس سے سن کر بیان کرتا ہے تو کچھ اور تحریف ہو جاتی ہے، چوتھا اس سے سن کر بیان کرتا ہے تو کچھ اور تحریف ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے راوی بڑھتے جاتے ہیں اور یہ آپ میں جتنے راوی بڑھتے جاتے ہیں اتنا زیادہ بات میں تحریف ہوتی جاتی ہے۔ لہذا یہ کہا گیا کہ جس حدیث میں جتنے کم راوی ہوں گے وہ حدیث اتنی ہی زیادہ معتبر ہوگی۔ تو جس حدیث میں کم راوی ہے وہ معتبر ہے، جس میں زیادہ راوی ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ ابھی تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر رسول اللہ کی وفات کے بعد، دیکھیں غور سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، پوری تعلیم بیان کر رہا ہوں حدیث کی، کہ اگر رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد زکوٰۃ پر زور دینے کے بجائے جب میں احادیث پر زور دیا جاتا تو آج مسلمانوں میں اتنے فرقے نظر نہ ایک صلوات پڑھیں محمد بہت بیدار ہو سنیے آج کی تقریر کہ اگر رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب میں احادیث پر زور دیا جاتا اور حدیثوں کو جمع
کوشش نہیں ہوئی. ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سارا انٹینشن زکات پر دیا گیا, احادیث رسول جمع کرنے پر نہیں دیا گیا. اور یہ آپ نے زکات پر اتنا زور دیا گیا لیکن جمع حدیث کے سلسلے میں کچھ نہیں کیا گیا. اب جب دوسرا دور آیا تو تاریخ نے بتایا کہ ایک دن خلیفہ دو منبر پر گئے اور منبر پر جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں احادیث رسول کو جمع کرنے کا کام کروں گا, یعنی میں حدیثوں کو جمع کروں گا اور اس کے لیے باقاعدہ کمیٹی بناؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا, حدیثوں کو جمع کیا جائے گا. بہرحال یہ کہنے کے بعد منبر سے اترے اور چلے گئے. 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے گزر گئے لیکن اس سلسلے میں کوئی کام نہیں ہوا. بہرحال ان کی مرضی. 2 مہینے کے بعد پھر منبر پہ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ میں نے اپنا جو ارادہ ظاہر کیا تھا اب میں نے اس ارادے کو بدل دیا ہے. دیکھیں سنیے عزیزوں, بڑی آرگومنٹری گفتگو کر رہا ہوں. میں نے کہا اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے, اب میں حدیثوں کو جمع کرنے کا کام نہیں کرنا چاہتا. کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ کہ اس لیے کرنا نہیں چاہتا کہ اگر رسول اللہ کی حدیثیں زیادہ بیان کی جائیں گی تو لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے. کیا سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایسا عجیب و غریب لاجک تھی کہ اگر رسول اللہ کی حدیثیں زیادہ بیان کی جائیں گی تو لوگ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں گے. اور اللہ جانے کیا دشمنی تھی اس شخص کو احادیث رسول کے بیان کرنے پر کہ سب سے زیادہ ان لوگوں پر ان کے کوڑے برستے تھے. لیکن یہ تاریخ ہے کہ جو رسول اللہ کی حدیث بیان کرتے تھے انہی کے اقوال ہیں کہ انہوں نے جناب جابر بن عبداللہ انصاری سے کہا, یہی جملے ہیں تاریخ میں, کہ یہ تم نے رسول اللہ کی حدیثوں کا کیا چکر چلا رکھا ہے. کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے ہر حدیث بیان کرنے والے کو زدوکوب کیا, ہر حدیث بیان کرنے والے کے اوپر ان کا قہر نازل ہوتا ہوا نظر آیا. لیکن ایک بات آج تک میری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب احادیث رسول سے اتنی ایجو تھی اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ حدیث رسول بیان ہو, ہر معاملے میں یہ چاہتے تھے کہ صرف قرآن پڑھا جائے, دلیل قرآن سے دی جائے, ثبوت قرآن سے دیا جائے, فیصلہ قرآن سے کیا جائے, حدیث کہیں کو پیش نہ کی جائے. تو جب فلک کے سلسلے میں ان کے سامنے ایک جھوٹی حدیث بیان کی گئی, مولا علی اشعث بن قیس کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ تجھے کیا معلوم کہ میں مجلس شورا میں کیوں شامل ہوا. تو کہے گا, اس نے کہا کہ یا علی جب آپ اتنے ہی مخالف تھے تو آپ خلیفہ قوم کی بنائی ہوئی مجلس شورا میں شامل کیوں ہوئے. لیکن میں اپنے بچوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں. اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ مجلس شورا میں مولا علی شامل کیوں ہو گئے. مجلس شورا کے بارے میں آپ جانتے ہیں نا کہ 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی گئی کہ بھئی یہ 6 آدمی اپنے آپس میں مل کے طے کر کے مشورہ کر کے جس کو چاہے اسے خلیفہ بنا لیں. اس میں مولا علی کو بھی شامل کیا گیا, یعنی یہ 6 کے 6 آدمی ووٹر بھی تھے اور یہی کینڈیڈیٹ بھی تھے. سمجھ رہے ہیں آپ, یہی ووٹر بھی تھے اور یہی کینڈیڈیٹ بھی تھے. جس طرف 4 ہو جائیں اسی کو کامیاب ہونا تھا. آپ بول رہے ہیں اسی کو کامیاب ہونا تھا. اور اس میں ایک بات اور کہہ دی گئی تھی کہ اگر 3-3 ہو جائیں تو جدھر عبد الرحمن ابن عوف ہو اس کو ترجیح دی جائے, اس کو ترجیح دی جائے. حالانکہ یہ بھول گئے کہ پیغمبر اسلام نے عبد الرحمن ابن عوف کے لیے نہیں کہا تھا, مولا علی کے لیے کہا تھا کہ علی و بال حق والحق و بعلی. علی کے ساتھ تو بہرحال اس مجلس شورا میں مولا علی بھی شامل ہوئے. تو اب لوگ پوچھتے تھے کہ آپ شامل کیوں ہوئے, تو میرے مولا نے اس کی
کہ جب میرا ہاتھ چھینا گیا اور اس کے بعد میرے گلے میں رسد باندھ کے مجھے مسجد میں لایا گیا اور پھر کہنے والے نے کہا کہ آپ ان کی بیعت کیجئے، تو میں نے خلیفہ وقت کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ یہ بتا کہ کعبے میں تو پیدا ہوا جب میں کعبے میں تو پیدا ہوا جب میں، تو اس نے کہا یا علی آپ، میں نے کہا یہ بتا کہ آپ کو رسالت میں پرورش تم نے پائی یا میں نے، تو اس نے کہا یا علی آپ نے، کہ یہ بتا کہ رسول کی گود میں قرآن میں نے سنایا یا تو نے، اس نے کہا یا علی آپ نے، کہ یہ بتا کہ دعوت الشیرہ میں رسول کی نصرت کا وعدہ تو نے کیا یا میں نے، کہ یا علی آپ نے، کہ یہ بتا کہ بستر رسول پر تو سویا یا میں سویا، کہ یا علی آپ سوئے، کہ یہ بتا کہ بدر میں 2/3 مشرکین کو تو نے قتل کیا یا میں نے قتل کیا، کہ یا علی آپ نے قتل کیا، کہ یہ بتا کہ احد میں جب سب نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تو نبی کی نصرت میں نے کی یا تو نے کی، کہ یا علی آپ نے کی، کہ یہ بتا کہ خندق کے میدان میں عمر کو تو نے قتل کیا یا میں نے قتل کیا، کہ یا علی آپ نے قتل کیا، کہ خیبر کے میدان میں باب خیبر میں نے اکھاڑا یا تو نے اکھاڑا، کہ یا علی آپ نے اکھاڑا۔ میرے مولا نے بہت سے جملے کہے، آخر میں فرمایا کہ یہ بتا کہ جب اللہ کا رسول یتیم ہوا تو اسے میرے باپ نے پالا یا تیرے باپ؟ تو خلیفہ وقت نے اقرار کیا اور جب میں خاموش ہوا تو اس نے کہا یا علی یہ سارے فضائل ہمیں تسلیم ہے، لیکن ہم نے رسول اللہ کی ایک حدیث سنی ہے۔ کہ کیا سنا ہے تم نے؟ کہ ہم نے رسول اللہ کی یہ حدیث سنی ہے کہ ہمارے اہل بیت کے لیے اللہ نے، ہمارے اہل بیت کے لیے، لیکن خدا کے لیے رائے نہ جان دیے گا جملے کو، کہ ہمارے اہل بیت کے لیے اللہ نے دنیا کے بجائے دین کو پسند کیا ہے، لہذا ہمارے اہل بیت کا کوئی حصہ خلافت میں نہیں ہے۔ ایک حدیث رسول اللہ کی بیان کی کہ رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہمارے اہل بیت کے لیے اللہ نے دین کو پسند کیا دنیا کے بجائے، لہذا اہل بیت کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ جب یہ حدیث اس سے سنائی تو میں نے لوگوں کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کوئی اور بھی گواہ ہے اس حدیث کے اوپر؟ تو 5 لوگوں نے فوراً گواہی دی اٹھ کے کہ ہاں ہم نے رسول اللہ سے یہ حدیث سنی ہے، جس میں سب سے پہلے خلیفہ دوم نے کھڑے ہو کے گواہی دی، ابن خطاب نے کھڑے ہو کے گواہی دی کہ ہاں ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ رسول کے اہل بیت کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے مولا نے اشعث بن قیس کو مخاطب کر کے کہا کہ میں مجلس شورا میں اس لیے شامل ہوا تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، تاکہ ثابت ہو جائے۔ ہمارے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، بڑی آرگومنٹری گفتگو ہو رہی ہے، تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ یہ جھوٹی گواہی دینے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے وہاں گواہی دی کہ ہم نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے کہ ہمارے اہل بیت کا خلافت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ ارے بھائی جب تمہیں معلوم ہے کہ نبی کے اہل بیت کا خلافت میں حصہ نہیں ہے تو پھر علی کو مجلس شورا میں شامل کرنے کا حدیث کا معاملہ ہے تو مختلف لوگوں نے مختلف راویوں سے حدیثیں نقل کی ہیں، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، غور کیا آپ نے، ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو حدیث کو معتبر اور مستند سمجھتے ہیں وہ اسی وقت سمجھتے ہیں کہ جب حدیث کی روایت کسی معصوم سے ہو۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی؟ حدیث کی روایت کسی معصوم سے ہو۔ حالانکہ کون کون حدیث کی روایت کرتا ہے، لیکن ایک عجیب بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کھلا ہوا چیلنج ہے کہ مولا علی سے لے کے امام زمانہ تک پہلی مجلس ہے، میں بھی بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بہت بیدار ہو کے سنیں، اور میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ آپ خوب تھکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ 12 دن آپ نے خوب مجلسیں سنی ہیں، لیکن 12 آپ آئے ہیں تو اپنے ساتھ کچھ لے کے جائیں۔ دیکھیے عزیزو، ہمارے پہلے امام سے لے کر ہمارے
اور باقی لوگوں کے راویوں کا سلسلہ اور اب ایک بالکل پریکٹیکل بات آپ کے سامنے اس کروں. آپ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی شریف، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں، اکثر کتاب کی ضخامت کو کم کرنے کے لیے ایسا ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے، یعنی میں اس کہہ رہا ہوں کبھی نہیں بھی ہوتا ہے لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک طرف عربی میں پوری حدیث لکھی ہوئی ہے، اور جب عربی میں حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، متن اس کا لکھا ہوتا ہے، تو وہاں پر راویوں کے سارے نام ہوتے ہیں. ان کے معنی ہوتے ہیں سے فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں ان فلاں، یعنی بہت سے نام لکھے ہوئے ہیں اور آخر میں حدیث لکھی ہوئی ہے. تو کم سے کم 10-12 نام لکھے ہوئے ہیں اور اس کے بعد حدیث لکھی ہوئی. لیکن جب اس کا ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ راویوں کے نام نہیں لکھے جاتے، کسی آخری راوی کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد حدیث لکھ دی جاتی ہے کہ فلاں راوی مختلف راویوں کے سلسلے سے یہ بیان کرتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ بھائی اس سے فائدہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی راویوں کے نام پڑھنے سے کیا فائدہ؟ لیکن خدا کے لیے بہت بہت سوچے کہ میں کیا عرض کر گیا، آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا. کہ بھائی مطلب تو حدیث سے ہے، راویوں کے نام پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ لہذا ہم نے جب اردو میں اس کا ترجمہ کیا یا ہندی میں ترجمہ کیا یا انگریزی میں ترجمہ کیا تو راویوں کے نام زیادہ لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اس لیے کہ فائدہ تو حدیث سے اٹھایا جائے گا، راویوں کے نام لکھنے سے کیا فائدہ؟ تو ایک بات سمجھ میں آئی کہ جہاں راویوں کے سلسلے میں اس وقت نہیں ہوتی وہاں خالی راویوں کے نام پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. کیا سنا آپ نے؟ خدا کے لیے بیدار ہوئیے بھائی، میں کیا عرض کر رہا ہوں، وہاں راویوں کے نام پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ نیشا پور میں ہمارے 8ویں امام نے تو حدیث بیان کی تو ایسے ہی نہیں بیان کی. جب 40,000 لوگوں نے نامے کو گھیرا اور کہا کہ ہم آپ کے جد کی کوئی حدیث سننا چاہتے ہیں تو امام رضا علیہ السلام نے پورا سلسلہ بیان کیا کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ بن جعفر سے، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق سے، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر سے، انہوں نے اپنے بابا امام زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا امام حسین سے، انہوں نے اپنے بھائی امام حسن سے، انہوں نے اپنے بابا مولا علی سے، اور انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے اور آنے کے بعد کہا کہ لا الہ الا اللہ میرا ایسا قلعہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا اس نے نجات پائی. حدیث بعد میں بیان کی، پہلے راویوں کا سلسلہ بیان کیا. اب میں اصول کافی سے نہیں عرض کر رہا ہوں، منہج حضرت فقی سے نہیں عرض کر رہا ہوں، آپ غور فرما رہے ہیں، استفسار سے نہیں عرض کر رہا ہوں، تہذیب سے نہیں عرض کر رہا ہوں، بہار دربار سے نہیں عرض کر رہا ہوں، عدلوں میں عرض کر رہا ہوں، بہار دربار سے نہیں عرض کر رہا ہوں، عدلوں میں عرض کر رہا ہوں سوائق محرکات سے کہ وہاں جو راویوں کا سلسلہ ہے اس کو یہ کہہ کے نہیں چھاپا جاتا کہ بھئی راویوں کے نام لینے سے کیا فائدہ، لیکن صاحب سوائق محرکات نے اس روایت کو لکھنے کے بعد یہ لکھا کہ آج وہ امام علی رضا نے جو راویوں کا سلسلہ بیان کیا اسے سلسلۃ الصحب کہا جاتا ہے، یعنی سونے کی کڑیوں کی زنجیر کہا جاتا ہے. اور صرف ان ناموں کا معجزہ یہ ہے کہ اگر ان راویوں کے نام کسی دیوانے پر دم کر دیے جائیں تو وہ اس حدیث میں ہمارے 8ویں امام نے راویوں کے نام بتائے، لیکن زیادہ تر حدیثیں جو ہمارے ائمہ نے ارشاد فرمائی ہیں، آپ ہماری کتابوں میں دیکھیں، ان ساری حدیثوں میں ہمارے سارے معصومین نے جو حدیثیں ارشاد فرمائیں وہ کس طرح سے ارشاد فرمائیں؟ ہمارے 5ویں امام کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. لیکن یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی کبھی تابعین بیان کرتا ہے تو تابعی کے حوالے سے بیان کرتا ہے، تابعی بیان کرتا ہے تو صحابی کے حوالے سے بیان کرتا ہے، صحابی بیان کرتا ہے تو دوسرے صحابی کے حوالے سے بیان کرتا ہے، پھر وہ رسول اللہ سے روایت کرتا ہے. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے 5ویں امام کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. 6ویں امام فرمایا قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. 7ویں امام فرمایا قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. 9ویں امام فرمایا قال رسول اللہ نے ارشاد فرمایا. کوئی راویوں کا سلسلہ نہیں، جب چاہا تو بیان بھی کیا، لیکن زیادہ تر حدیثوں میں کوئی راویوں کا سلسلہ کسی امام نے بیان نہیں کیا. اب
अजीजों अगर मौला अली ऐसे बयान करे तो बात समझ में आती है, इमाम हसन बयान करे तो बात समझ में आती है, इमाम हुसैन बयान करे तो बात समझ में आती है। लेकिन ये तो चौथे इमाम फरमा रहे हैं काला रसूलुल्लाह, कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। ये जो पांचवें इमाम फरमा रहे हैं काला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। ये जो सातवें इमाम फरमा रहे हैं काला रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया। कभी आपने गौर भी किया कि जब ये लोग अहले रिसालत में नजर ही नहीं आ रहे हैं तो भरे मरने में कैसे कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया। बस तो इस मजलिस में बाबे फज़ाइल में आखिरी जुमला आपके हवाले है। आपको इख्तियार चाहे कहते सुने कि हमारे आइम्मा ने मौला अली से लेकर इमाम आखिर तक अपनों की महफिल में भी, गैरों की महफिल में भी, दोस्तों के सामने भी, दुश्मनों के सामने भी, मानने वालों के सामने, न मानने वालों के सामने, जब भी नबी की कोई हदीस बयान की तो यही कह के बयान की कि काला रसूलुल्लाह, मगर कभी किसी में इतनी हिम्मत और जुर्रत न हुई कि हमारे किसी इमाम से खड़े होकर पूछता कि आपने किससे सुना तो आप बयान करो। हमारे किसी इमाम से पूछता कि आपने किससे सुना तो बयान करो। इसका मतलब ये हुआ कि सब जानते हैं कि सब मोहम्मद है, मोहम्मद के घराने में। यहाँ सूरत से सूरत मिलती है, यहाँ रफ्तार से रफ्तार मिलती है, यहाँ गुफ्तार से गुफ्तार मिलती है। यहाँ मोहम्मद के बाद मोहम्मद जैसा नहीं आता, समझ रहे हैं? यहाँ मोहम्मद के बाद मोहम्मद जैसा नहीं आता, बल्कि यहाँ सब के सब मोहम्मद नजर आते हैं। और अजीजों एक जुमला कहने को जी चाहता है कि सिर्फ हम ही को नजर नहीं आते, सिर्फ हम ही को नजर नहीं आते। जंग जमल में मौला अली के मुकाबले पे आने वाली बीवी, सुन रहे हैं, बसरे से जाने के लिए तैयार नहीं है। मौला अली ने अम्मार यासिर को भेजा, मौला अली ने जनाब मालिक अश्तर को भेजा, मगर वापस जाने के लिए तैयार नहीं। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा, मगर वापस जाने के लिए तैयार नहीं। और फरमाया अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भेजा, मगर वापस जाने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद कहा कि क्या मैं आपको अपने नाना की एक हदीस याद दिलाऊं? समझ गया? तो फौरन वापस जाने के लिए तैयार, फौरन वापस जाने के लिए तैयार। किसी ने बाद में पूछा कि ये हसन के आने पर आप क्यों मदीने जाने के लिए तैयार हो गई? आधी गंदी की थी और आधी छोड़ के जाने के लिए क्यों तैयार हो गई? तो बहरहाल अपनी खिलफत को मिटाने ही के लिए सही, लेकिन एक जुमला कहा कि हसन कुछ इस अंदाज से आए जैसे पैगंबर आते थे। गुफ्तार में पैगंबर की गुफ्तार थी, उनकी रफ्तार में पैगंबर की रफ्तार थी। अभी तो यही आज मोहम्मद है, हमारी जान कुर्बान। आपको मालूम है जनाब उवैस करनी, जनाब उवैस करनी कभी पैगंबर इस्लाम की ज़ियारत के शरफ हासिल नहीं हुई। एक बार कर्ज से आए रसूलुल्लाह से मुलाकात के लिए, सब आपकी सुनी हुई बातें हैं। तो माँ ने कहा था कि एक दिन से ज्यादा न रुकना। यहाँ आए तो मालूम ये हुआ कि पैगंबर मदीने में मौजूद नहीं है, तो वापस चले गए। जब पैगंबर वापस आए तो पैगंबर ने पूछा कि कोई आया था? तो किसी ने कहा हाँ, एक चरवाहा आया था। तो पैगंबर की थ्योरियों को बल पड़ गए और पैगंबर ने फरमाया कि मुझे उवैस की खुशबू क्या सुनाया? पैगंबर ने फरमाया कि मुझे उवैस की खुशबू आ रही। पैगंबर फरमाया करते थे कि यमन की जानिब से मैं रहमान की खुशबू महसूस करता हूँ। लेकिन ये पैगंबर के जुमले जनाबे उवैस करने के लिए कभी जिंदगी भर पैगंबर को नहीं देखा। पैगंबर के बाद एक सहाबी ने उवैस करनी से कहा कि तू क्या मोहम्मद की मोहब्बत का दावा करता है? तूने तो मोहम्मद को देखा भी नहीं। देखिए बड़ी अहम बात है, तूने तो मोहम्मद को देखा भी नहीं, तू क्या दावा करता है मोहम्मद की मोहब्बत का? तो आपको मालूम है वैसे करनी ने क्या जवाब दिया कि तुमने तो देखा था। कहा हमने देखा, हम तो इतने बरस मोहम्मद की सोबत में बैठने का शरफ हासिल कर चुके हैं। एक मरतबा जनाब वैसे करनी ने आंखों में आंखें डाली और कहा ये बताओ कि मोहम्मद के अबरू मिले हुए थे या जुदा जुदा? सुन रहे हैं? एक सलावत पढ़ा मोहम्मद बताओ कि मोहम्मद के अबरू मिले हुए थे ये जुदा जुदा थे? इतना सवाल पूछा था कि इनके पास सवाल का कोई जवाब नहीं था। जनाब वैसे करनी कहने लगे अजीब आदमी हो, जिंदगी भर
की सोबत में बैठे और ये भी ना देखा। हमसे पूछो तो हम बताएंगे, लेकिन यही फर्क है कि वो ऐसे तरह नहीं थे जो बता रहे हैं कि मोहम्मद की सूरत कैसी थी, लेकिन यही सवाल किसी ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को किया कि सरकार आप बताएं मोहम्मद के अगरू मिले हुए थे या अलग अलग थे? तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मोहम्मद की सूरत देखना है तो मेरी तरफ देखो, मुझे देखोगे तो मोहम्मद समझ में आएंगे। तो एक बात समझ में आई कि ये आले मोहम्मद है कि जैसे जैसे इंसान इनके करीब आता जाएगा वैसे वैसे रसूल की मारिफत होती जाएगी। और इंशाअल्लाह इस साल बहुत सी बातें मुझे आपके सामने करना है और कुछ नई बातें भी इंशाअल्लाह बच्चों के हवाले होगी। बस अभी तो मैं बात को तमाम कर रहा हूँ। तो ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम थे, लेकिन अभी तो हमने देखा कि यही इमाम हसन है और इमाम हसन का जनाजा, इमाम हुसैन इमाम हसन का जनाजा ले अपने नाना के रोज़े के करीब आ रहे हैं। रोज़े के करीब आए, एक औरत सामने आई और आने के बाद कहा कि मैं हसन को रसूल के पहले में दफन न होने। कसम खुदा के अजीजों, अभी मैं मसाइल पढ़ूंगा, लेकिन एक जुमला सुनिए अपने मौला हुसैन को, जब याद कीजिएगा तो इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा। किताब का नाम है बलागतुल हुसैन और रसूल काफी में मौजूद है बाब हुज्जत में, कि जब इमाम हसन का जनाजा करीब आया और आने के बाद ये कहा कि मैं हसन को रसूल के पहलू में दफन न होने दूंगी, और उसके बाद एक जुमला कहा उस औरत ने कि मैं उसको रसूल के पहलू में दफन न होने दूंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। देखिए जुमला बड़ा तकब्बुर आमेज था कि मैं उसको रसूल के पहलू में दफन न होने दूंगी कि जिसे मैं पसंद नहीं करती। तो उस वक्त आपके मौला हुसैन ने जवाब दिया कि क्या बख्ती हो, तुमने तो रसूल के पहलू में उसे दफन कर दिया जिसे रसूल पसंद नहीं करते। अब चूंकि इमाम हसन ने फरमाया था कि मेरे दफन के सिलसिले में भैया हुसैन तलवार न निकालना, लिहाजा इमाम हुसैन ने फरमाया ठीक है हम तलवार नहीं निकालेंगे, हम हसन को बकी में ले जाकर दफन कर देंगे, लेकिन हम चाहते हैं, जो किताब में लिखा हुआ है कि फरमाया कि हम चाहते हैं कि रोज़े रसूल का तवाफ करा दें जनाजा। बस जब जनाजा आगे बढ़ा तो तीरों की बारिश की गई। ये दुनिया का पहला और आखिरी जनाजा था जो घर से दफन के लिए बाहर जाने के बाद फिर घर में वापस आया। साहिब मालिक सुल्तान ने लिखा कि 70 तीर इमाम हसन के जनाजे में पैवस्त हो। भाई बहन ने मिलके इमाम हसन के जनाजे से तीरों को निकाला। बार बार ज़ैनब की चीख निकल जाती थी जब भैया हसन के बदन से तीरों को निकालते। लेकिन मैं कहूँगा शहजादी, आपने हसन के जनाजे में तीर देखे तो आपका यह आलम हुआ, जब तीरों पर हुसैन का जनाजा देखिएगा तो क्या आलम। ये भी बीबी ज़ैनबी ने देखा कि तीरों पर इमाम हुसैन का बदन रुका हुआ है। हमारे इमाम आखिर ने फरमाया कि सलाम हो उस पर जो न ज़ीन पे था न ज़मीन पे था। आज तो हुसैन का बदन तीरों पर रुका हुआ था। बीबी ज़ैनब के कानों में आवाज आ रही थी कि 1900 है तने चाल पर, अरे ज़ैनब निकल, हुसैन तड़पता है। अल्लाह खुदा आपको किसी को में न रुला है। सुबह में सरकार सैयद शुहदा अजीजों, इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर कितने जख्म थे, मैं अक्सर ये बात पढ़ता रहता हूँ। अजीजों, सही तादाद तारीखों में नहीं मिलती, कौन गिनता और कौन बताता कि हुसैन के बदन पर कितने जख्म थे। आज किसी ने लिखा कि 1000 जख्म इमाम हुसैन के बदन पर थे, किसी ने लिखा कि 1400 जख्म इमाम हुसैन के जिस्म अतहर पर थे। मीर अनीस ने नज़म किया कि 1900 जख्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर पर थे। लेकिन मुबल्लिग आज़म बयान फरमाते थे कि एक बार किसी ने मदीने में हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा कि ये बताइए कि आपके बाबा के बदन पर कितने जख्म थे आपके बाबा के बदन पर। तो आपके चौथे इमाम ने ये नहीं फरमाया कि 1000 जख्म थे, ये नहीं फरमाया कि 1200 जख्म थे, ये नहीं फरमाया कि 1400 जख्म थे, बल्कि आपके चौथे इमाम ने उंगली से अपनी अंगूठी उतारी और अंगूठी उतार कर दिखाई और फरमाया कि इस अंगूठी के नगीने के बराबर भी कोई जगह ऐसी न थी जहां मेरे बाबा के बदन पर जख्म मौजूद था।
یہ مجلسیں گریہ کرنے کے لیے برپا کی جاتی ہیں۔ عزیزوں ایک جملہ آپ اور سنیں گے۔ عزیزوں جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ کربلا سے چلا ہے تو بی بی زینب امام حسین کے لاشوں پہ آئی۔ جب بی بی زینب امام حسین کے لاشوں پہ آئی ہیں تو جناب زینب نے بڑی حسرت کے ساتھ ایک جملہ کہا، جب یاد کیجئے گا تب روئیے گا۔ امام جناب زینب نے اپنے بھیا کا پارا پارا لاشا دیکھا، زخموں سے بھرا ہوا جنازہ دیکھا، اور اس کے بعد بی بی زینب نے بڑی حسرت کے ساتھ ایک جملہ کہا، اے میرے بھیا حسین، زخموں نے تیرے بدن پر اتنی جگہ بھی نہ چھوڑی جہاں یہ بہن پوسا نہیں سکے۔ عزیزوں اس طرح سے امام حسین علیہ السلام کا بدن زخمی ہو رہا تھا۔ بس عزیزوں مجلس تمام ہو رہی ہے۔ عزیزوں یہی تاریخیں وہ تاریخیں ہیں کہ جب کربلا سے لٹا ہوا قافلہ چلا تھا، بس ایک روایت اور مجلس تمام۔ عزیزوں مالک سے بین سے پڑھ رہا ہوں، عزیزوں جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا تو بیویاں ناکوں پر سوار ہوئیں، کسی ناکے پر ام لیلہ، کسی ناکے پر ام رباب، کسی ناکے پر ام کلثوم، کسی ناکے پر بی بی زینب، کسی ناکے پر جناب فضہ، کسی ناکے پر رقیہ، تمام بیویاں ناکوں پر سوار ہو گئیں۔ جب قافلہ چلنے کو ہوا تو کسی نے آگے قافلہ سالار سے کہا کہ حسین کی ایک 3 برس کی بچی سکینہ بھی تو تھی، لیکن سکینہ کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ شبر ملعون کہتا ہے میں ابھی سکینہ کو ڈھونڈ کے لاتا ہوں۔ اب عزیزوں قیامت ہے قیامت۔ آپ ذرا غور فرمائیے کہ باپ کا قاتل بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے چلا، باپ کا قاتل بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے چلا۔ جب شبر ملعون سکینہ کو ڈھونڈنے کے لیے چلا تو وہاں پہ آیا جہاں امام حسین کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ جہاں حسین کا تن بیسر پڑا ہوا ہے، 3 برس کی سکینہ امام حسین کے لاشے کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ شبر ملعون آگے بڑھا، آگے بڑھ کے کہتا ہے سکینہ کیا تم قافلے کے ساتھ نہ چلو گی؟ تمہاری ماں بہنیں قافلے میں جا رہی ہیں، کیا تم اسی جگہ رکنا چاہتی ہو؟ قافلے کے ساتھ نہ جاؤ گی؟ بی بی فرماتی ہے شبر تو نے میرے باپ کو دبا کر ڈالا، تو نے میرے گھر والوں کو قتل کر دیا، میرے گھر والی عورتوں کو اسیر کر کے لے جا رہا ہے، میرے بھیا کو لوہے میں جکڑ دیا، لیکن خدا کے لیے مجھے یہی رہنے دے، مجھے قافلے کے ساتھ نہ لے جا۔ شبر کہتا ہے بی بی اس اکیلے جنگل میں رہ کے کیا کرو گی؟ ابھی قافلہ چلا جائے گا تو یہاں یہ لاشیں پڑی ہوئی ہوں گی، نہ عالم دار، اے بی بی یہاں رہ کے کیا کرو گی؟ آپ سنیں گے بی بی کیا فرماتی ہے۔ بی بی فرماتی ہے شبر میں 3 اسباب سے یہاں رکنا چاہتی ہوں۔ کہ کیا 3 سبب ہیں؟ کیا 3 کام کرنا چاہتی ہو؟ بی بی سکینہ کہتی ہے شبر تو قبر پڑا ہوا ہے۔ اے شبر میں نے سنا تھا کہ جب جناب ابوذر کی وفات رمضہ میں ہوئی تھی تو ابوذر کی ایک چھوٹی بیٹی بھی ساتھ تھی، وہ جا کے شاہراہ پہ بیٹھ گئی تھی۔ ادھر سے قافلہ آیا تو ابوذر کی بیٹی نے پکار کے کہا تھا اے قافلے والوں، صحابی رسول کا جنازہ بے گور و قبر پڑا ہوا ہے، آؤ آگے ابوذر کو دفن کرو۔ تو لوگ آئے اور آنے کے بعد ابوذر کے جنازے کو دفن کر دیا۔ اے شبر جب قافلہ چلا جائے گا تو میں بھی جا کے شاہراہ پہ بیٹھ جاؤں گی، اگر ادھر سے کوئی قافلہ آتا ہوا نظر آیا تو قافلے والوں سے پکار پکار کے کہوں گی کہ تمہارے نبی کے نواسے کا لاشا بے گور و قبر پڑا ہوا ہے، آؤ آگے حسین کے لاشے کو غسل و کفن دو۔ شبر ملعون کہتا ہے کہ بتاؤ کہ دوسرا کام کیا کرنا چاہتی ہو؟ بی بی فرماتی ہے کہ ابھی تک میں نے اپنے بابا کا ٹھیک سے ماتم نہیں کیا، جب قافلہ چلا جائے گا تو کوئی روکنے والا نہ ہوگا، کوئی نقصان و تماشے لگانے والا نہ ہوگا، کوئی مجھ پر تازیانے مارنے والا نہ ہوگا، تو میں اپنے بابا کا ماتم کروں گی۔ شبر کہتا ہے تیسرا کام کیا کرنا چاہتی ہو؟ قیامت ہے عزیزوں قیامت۔ بی بی فرماتی ہے شبر میں چھوٹی ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے اپنے بابا کو غسل دے نہیں سکتی، کفن پہنا نہیں سکتی، قبر کھود نہیں سکتی، اور اگر کوئی قافلہ بھی نہ آیا میرے بابا کو دفن کرنے کے لیے تو میں دریا کے قریب جاؤں گی، اپنے چلو میں پانی لے کے آؤں گی۔ اے شبر تو نے وقت نبا بھی میرے بابا کو پانی نہ دیا، اپنے بابا کی گردن میں پانی چھڑ دوں گی۔ عزیزوں شبر ملعون نے بی بی کا ہاتھ پکڑا، نہیں سکینہ تمہیں قافلے کے ساتھ چلنا ہوگا، اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ عزیزوں اگر کسی بھیڑ میں بچہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جب بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو بچہ گھبرا کے باپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ جب شبر نے سکینہ کو ساتھ لے جانا چاہا، سکینہ نے بابا کا ہاتھ پکڑ لیا، اے بابا میں آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی، یہی تو موقع تھا جب شبر نے سکینہ کے رخساروں کو تماچے مارے۔